یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 تا 26 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے قوم، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب کہ تم میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا اور تمہیں بادشاہت دی گئی اور تمہیں وہ کچھ دیا گیا جو عالمین میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ اے قوم، داخل ہو جاؤ ارض پاک میں جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے، اور پیٹھ پیچھے نہ پھرو ورنہ تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ وہ بولے اے موسیٰ علیہ السلام، وہاں ایک قوم ہے جو زبردست ہے اور ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے یہاں تک کہ وہ نکل جائیں وہاں سے، پھر اگر وہ نکل جائیں گے اس میں سے تو ہم ضرور داخل ہوں گے۔ کہا دو مردوں نے ان میں سے جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے کہ اللہ کی نوازش تھی ان دو پر، انہوں نے کہا تم داخل ہو جاؤ ان پر حملہ کر کے دروازے میں، پھر جب تم اس میں داخل ہوگے تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وہ بولے اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز نہیں جائیں گے ساری عمر جب تک
وہ رہیں گے اس میں، سو آپ جائیے اور آپ کا رب اور دونوں لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، میرا اختیار نہیں مگر اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے، سو تو جدائی فرما دے ہم میں اور اس نافرمان قوم میں۔ اللہ نے فرمایا وہ زمین حرام کر دی گئی ان پر 40 برس کے لیے، سر مارتے پھریں گے زمین میں، سو آپ افسوس نہ کریں فاسقین پر۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ان آیات کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، اور اس سے پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل نے وہ میثاق اور عہد جو اللہ تعالیٰ سے اطاعت اور فرما برداری کا کیا تھا، اس کو موقع بموقع وہ توڑتے رہتے تھے، اور اللہ کی طرف سے عذابات آتے رہے ان پر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انہیں ایک خاص حکم دیا تھا، اور اس کی خلاف ورزی بھی انہوں نے حسب معمول جیسے کرتے آ رہے تھے وہ کی، اور ان سزاؤں کا ذکر پچھلی آیات میں بھی فرمایا تھا، اور اس واقعے کے حوالے سے جو انہوں نے بدعہدی کی اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، تو اس عذاب کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اس بات کی طرف آمادہ کرنا تھا کہ وہ ارض مقدس میں داخل ہو کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے اس بات کو طے کر لیا ہے کہ یہ ارض مقدس میں جائیں، کہ یہ قوم بنی اسرائیل فرعون کی غلام تھی، اللہ رب العزت نے انہیں اس غلامی سے آزادی دلائی اور انہیں فتح حاصل ہوئی، اور مصر بھی آزاد ہو گیا اور وہاں ان کی بادشاہت ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت انہیں ایک اور ارض مقدس کی طرف ہجرت کرنے اور اس میں داخل ہونے کا حکم دے رہے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ارض مقدس کون سی تھی؟ اس کے لیے فرمایا کہ بیت المقدس کو بھی کہا گیا ہے اور شہر اریحا کو بھی کہا گیا، کہ جس میں ان کو داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ارض مقدس میں داخل ہونے کے بعد ہی پورا ہوگا۔ ملک شام فتح کرنے کا انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ وہاں داخل ہوں، تو پھر انہیں اور اللہ کی طرف سے نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب انہیں یہ ترغیب دے رہے ہیں تو انہیں اس بات کی طرف یاد دہانی اور توجہ دلا رہے ہیں کہ جو پیغمبرانہ شان بھی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں تم پر نازل کی ہیں ان کو ذرا یاد کرو۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے تم پر جو نعمتیں نازل کی ان کو یاد کرو، اور فرمایا کہ پہلی نعمت کیا ہے کہ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ تمہارے درمیان تمہارے اندر کثرت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور پیدا کیا گیا، جبکہ کسی قوم میں نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد، بنی اسرائیل سے پہلے اور نہ بنی اسرائیل کے بعد اتنے انبیاء علیہ السلام کسی قوم کے اندر نہیں گزرے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ان کا اعزاز تھا۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور فرمایا کہ دوسری چیز تمہیں دنیاوی طور پر بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اب فرمایا پوری بنی اسرائیل کو تو بادشاہت نہیں ملی تھی، لیکن فرمایا بنی اسرائیل ہی میں سے کسی کو بادشاہت کا مل جانا گویا پوری قوم کو بادشاہت کا مل جانا ہے، اور وہ نسبت جو ہے وہ اسی قوم کی طرف ہی کی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے یہ فرمایا کہ انہیں بادشاہت اور سلطنت عطا کی گئی۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تیسری نعمت جو اللہ کے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام انہیں یاد دلا رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ نے تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو عالمین میں کسی کو نہیں دیا گیا تھا، اور فرمایا کہ وہ کیا چیز تھی؟ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ نبوت والی بات بھی، اور معنوی شرف نبوت و رسالت بھی، اور سلطنت اور ملک بھی، اور مال و دولت بھی، یہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں یاد دلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ ارض مقدس کے لیے مفسرین کے مختلف اقوال آئے ہیں۔ بعض نے شہر قدس اور ایلیا کو ارض مقدس فرمایا ہے،
اور بعض نے شہر اریحا کو جو نہر اردن اور بیت المقدس کے درمیان دنیا کا قدیم ترین شہر ہے اور آج بھی موجود ہے، اس کو ارض مقدس کہا ہے۔ بعض نے ارض مقدس سے مراد دمشق، فلسطین اور بعض کے نزدیک اردن ہے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام پورا ارض مقدس میں داخل ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس شہر میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہے، لیکن بنی اسرائیل کا جیسا کہ رویہ شروع سے چلا آ رہا تھا، ان کی سرکشی اور ان کے طبیعت کے اندر اختلاف اور اللہ کی سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا اور نافرمانی کرنا، اس کے مطابق انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اگلی آیت کے اندر جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے اس میں بڑی وسعت رکھی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو قوم نے جواب دیا کہ وہاں ایک جو بادشاہت ہے، وہاں جو قوم ہے وہ بہت طاقتور ہیں، اور ہم ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد دو اشخاص جو انہی بنی اسرائیل میں سے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ قوم سے کہا کہ تم کیوں ڈر رہے ہو؟ اللہ کا جب حکم ہے تو جب تم اس شہر کے دروازے میں داخل ہوگے تو اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، اور اللہ نے فرما دیا کہ تم ہی غالب رہو گے، اس لیے تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور موسیٰ علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو اور ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اس طاقتور قوم سے گھبرانا اور ڈرنا نہیں چاہیے۔ اب فرمایا یہ دو اشخاص کون تھے؟ فرمایا بنی اسرائیل کے جو 12 سردار تھے ان میں سے یہ 2 سردار تھے جنہوں نے یہ بات کہی تھی، اور بعض نے فرمایا کہ یہ یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا تھے، جو یوشع بن نون آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کو نبوت و رسالت دی گئی تھی۔ اور قرآن مجید نے یہاں ان 2 بزرگوں کی جو قوم کو نصیحت کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی یہ خصوصیت بیان کی کہ الذین یخافون، یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کے دل میں خوف تھا، تقوی تھا کہ قوم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہی ہے اور خسارے کی طرف جا رہی ہے، اور فرمایا کہ یہ ڈرنا اللہ تعالیٰ سے ہی ہو سکتا ہے اور اللہ کا ہی حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ دوسری صفت یہ بیان کی کہ انعم اللہ علیہ، کہ اللہ نے ان پر یہ انعام کیا تھا، اور انعام کا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو سننے کے بعد کہ اللہ کا حکم ہے، وہ سمجھ گئے تھے کہ اسی کے اندر ہی کامیابی ہے اور اسی کے اندر ہی خیر ہے، اور فرمایا کہ جو شخص اپنی خیر اور شر پر مطلع ہو جائے، یعنی جسے اللہ خیر اور شر پر مطلع کر دے تو اللہ کا انعام اس کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان 2 اشخاص پر اللہ کی طرف سے نعمت تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے اس بات کے سننے کے باوجود بھی یہ جواب دیا کہ ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، ہم اس مقام پر ارض مقدس میں داخل نہیں ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائے اور وہاں ان سے لڑے، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ محسنین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا یہ کلمہ اگر اس معنی میں ہوتا کہ یہ استہزاء کر رہے ہیں کہ ہم جہاد کرنے والے نہیں، ہم سے نہیں لڑا جائے گا، لڑنا چاہتے ہیں تو آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور آپ جا کر لڑیں، ہم نہیں جاتے، لیکن فرمایا کہ انہوں نے اپنی معذوری اور کمزوری ظاہر کی کہ وہ قوم طاقتور ہے اور ہم ان کے مقابلے میں کمزور ہیں، اس لیے فرمایا کہ اپنا عذر کرنے کے بعد اگر وہ ان کا استہزاء پر یہ بات مبنی ہوتی تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ رہنا، چونکہ یہ کلمہ کفریہ تھا، تو کوئی معنی نہیں رکھتا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ رہیں، اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس لیے مفسرین نے ان کے اس کلمے کا یعنی بنی اسرائیل کے اس کہنے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ آپ جائیے، آپ ان سے مقاتلہ کیجئے، آپ کا رب آپ کی مدد فرمائے گا۔ اگرچہ یہ جواب بھی نہایت ہی نامعقول اور دل آزار تھا
یہی وجہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا یہ کلمہ ضرب المثل بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی طرف سے جب یہ جواب مل گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے رابطہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ اے میرے رب، یہ قوم سدھرنے والی نہیں، اور میرا اختیار اپنے اوپر اور اپنے بھائی کے اوپر ہے، یعنی میں تیری فرما برداری اور تیرے حکم کی تعمیل میں اور میرا بھائی کر سکتے ہیں، یہ قوم کرنے والی نہیں ہے، اس لیے آپ ہم میں اور ان میں جدائی کر دیجئے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کر کے انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے، اب ہمارا اور ان کا ساتھ رہنا ممکن نہیں، اس لیے آپ ان میں اور ہم میں جدائی کر دیجئے، یہ فاسق لوگ ہیں۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور فرمایا کہ وہ زمین مقدس جس میں داخل ہونے کے لیے حکم دیا گیا تھا، وہ زمین ان پر حرام کر دی گئی ہے 40 برس تک، اور یہ لوگ اس میں سر مارتے پھریں گے لیکن وہاں پھر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور پھر انہیں اس قوم کو وادی تیہ میں 40 سال کے عرصے میں سرگرداں چھوڑ دیا گیا، یعنی نہ انہیں پابند کیا گیا اور نہ انہیں ہتھ کڑی لگائی گئی، نہ کوئی اور ایسی کوئی صورت حد بندی کی گئی، بلکہ اللہ کی طرف سے ان پر یہ عذاب کی صورت تھی کہ یہ صبح کو نکلتے تھے اور پھر اس صورت میں کہ یہ ہم اپنے ملک کی طرف مصر کی طرف واپس جا رہے ہیں، لیکن یہ صبح چلتے اور شام کو وہیں پہنچ جاتے جہاں سے وہ چلا کرتے تھے۔ اس طرح 40 سال یہ سرگرداں رہے، اور ان کو اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے یہاں پر نظر بند کر دیا۔ صحیح روایت میں اسی 40 سالہ دور میں پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور اس کے 1 سال یا 6 ماہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کو ان کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، اور ان کی قیادت میں جہاد بیت المقدس ہوا، اور یہ قوم پھر روانہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ملک شام ان کے ہاتھ پر فتح ہوا، اور اس ملک کی ناقابل قیاس دولت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ آخر میں فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، آپ اس قوم جو فاسق ہے اس پر آپ رنجیدہ نہ ہوئیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو خود دعا فرمائی تھی کہ آپ ان میں اور ہم میں جدائی کر دیجئے، لیکن فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے اپنے دل کے اندر نرم گوشہ رکھتا ہے اور ان کے ساتھ اسے محبت ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کی تکلیف اور پریشانی کو شاید برداشت نہ کر سکتے کہ ان کو یہ سزا ملتی، لیکن آپ اس کو تسلی موسیٰ علیہ السلام کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ ان کی سزا سے دل برداشتہ نہ ہوں، یہ اسی چیز کے مستحق ہیں کہ ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے فرمایا گیا کہ ان کو وہ کچھ عطا فرمایا گیا، یعنی وہ نعمتیں دی گئیں جو جہاں میں کسی اور کو نہیں دی گئیں، یعنی ایک طرح سے ان کو فضیلت دی گئی دنیا جہاں والوں پر، جبکہ قرآن مجید میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا گیا قرآن مجید میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور احادیث نبوی میں بھی بے شمار فضیلتیں اس امت محمدی کی بیان ہوئی ہیں۔ اور آیت مبارکہ میں جو بنی اسرائیل کا ذکر ہے وہ فرمایا کہ وہ عہد موسوی علیہ السلام کے حوالے سے ہے، یعنی اس وقت تک بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں اور فضیلتیں دی گئی تھیں جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں، تو اس لحاظ سے یہ فرمایا گیا کہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ اس کے بعد کسی کو نہیں ملیں گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ان کو کسی اور امت کو مل جائیں، اور وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ فرمایا کہ اس زمانے کے بعد کسی اور امت کو یہ فضیلت مل جائے تو وہ ان نعمتوں یا اس بات کی منافی نہیں ہے، اور اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس بنی اسرائیل کے مقابلے میں بہت زیادہ فضیلتیں دی گئی ہیں، اور وہ فرمایا کہ اس حوالے سے کہ ان کو شریعت بھی مکمل دی گئی، اور ان کو نبی بھی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سردار اور امام ہیں اور آخری نبی ہیں، اور قرآن جو دی گئی، قرآن کتاب جو دی گئی، وہ بھی تمام کتابوں کی سردار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔